بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں خدیجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ آج کی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں، اور آج جو ویڈیو کا عنوان ہے وہ دعا کے متعلق ہے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ دعا کو اسلام میں خاص اہمیت حاصل ہے۔ دعا کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت سے جوڑ کر دعا سننے والا اور دعا کو مستجاب کرنے والی ذات صرف اپنے متعلق فرمایا ہے۔ قرآن مجید کی بیشتر ایسی آیات ہیں کہ جس میں ہمیں یہ چیز ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کون ہے جو مضطر کی داد و فریاد سنتا ہے۔ کہیں پہ ہمیں چپکے چپکے اور خاموشی سے دعا کرنے کا کہا گیا ہے، کبھی یہ دعا نہ کرنے کو سرکشی اور تکبر کی علامت کہا گیا ہے۔ اسی طرح بیشتر آیات ہیں کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ دعا کرنے کو پسند کرتا ہے، اور اس حوالے سے متعدد قرآنی آیات بھی مل جاتی ہیں اور ہمیں روایات معصومین علیہ السلام بھی۔ لیکن آج جس موضوع پر ہم بات کریں گے وہ یہ ہے کہ ہم سب کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایک چیز کے بارے میں بارہا دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی اور ہم مایوسی کا شکار ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو آج ہم معصومین علیہ السلام کی روایات کی تناظر میں دیکھیں گے کہ دعا کی قبولیت میں تاخیر کی اصل میں وجوہات ائمہ معصومین علیہ السلام ہمیں کیا بتاتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک دعا فوراً قبول نہیں ہو رہی ہوتی ہے، لیکن کچھ ہی وقت بعد وہ قبول ہو جاتی ہے۔ تب ہم دیکھتے ہیں کہ شاید اگر ہم اپنا انالیسس کرنے بیٹھے تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اگر اس وقت وہ دعا قبول ہو جاتی تو شاید اتنا اثر نہ ہوتا، یہ اتنا ہمارے لیے مفید نہ ہوتی کہ جتنی اب ہوئی ہے۔ تو اس میں بھی اللہ پاک کی کوئی حکمت ہوتی ہے۔ بہرحال چلتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت کے متعلق کی طرف۔ کہ امام فرماتے ہیں کہ خدا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا کہ تم دونوں کی دعا قبول ہو چکی ہے، جبکہ اس وعدے کے 40 سال بعد فرعون غرقاب ہوا تھا۔ یہ آپ کو روایت الکافی میں مل جائے گی۔ اب اس روایت سے بھی ہمیں یہ چیز پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا کہ دعا قبول ہوتی ہے، قبول ہو گئی ہے، لیکن اس کے بھی 40 سال بعد یہ جا کے ہم نے اس دعا کو عملی جامہ یعنی کہ پریکٹیکلی ہوتے ہوئے دیکھا۔ تو بات یہ ہوتی ہے کہ دعائیں ہماری قبول ہو جاتی ہیں، لیکن وہ فوری طور پر نہیں ہو رہی ہوتی، یا ہمیں فوری اس کا رزلٹ نہیں مل رہا ہوتا ہے۔ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے، تاخیر کی ایک وجہ یہ بھی ائمہ معصومین علیہ السلام کی فرامین سے ہمیں ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس بندے کی آواز بہت پسند ہوتی ہے، بندہ مومن کی۔ ایک اور جگہ ہے کہ الکافی کی ہی روایت ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے دشمن کی حاجت جلد پوری کرنے کا حکم دیتا ہے کیونکہ اسے اس کی پکار اور آواز سے کراہت ہوتی ہے۔ اسی کو معاملے کو الٹ کر لیں، ایک بندہ مومن کی دعا اس وجہ سے بھی تاخیر سے قبول ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کو گڑگڑانا اور اس کی آواز سنتے رہنا پسند آتا ہے۔ اسی طرح امام محمد باقر علیہ السلام کی ایک روایت ہے کہ جب مومن دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی آواز بھلی لگتی ہے اور وہ اس کی آہوزاری کو سننا چاہتا ہے، اس لیے اس کی حاجت کو فوراً پورا نہیں کرتا۔ خدا کی قسم، اللہ مومنین کی دعاؤں کو روک کر جو بدلہ انہیں دینا چاہتا ہے وہ اس سے کئی گنا زیادہ ہے جو جلدی انہیں عطا کرتا ہے۔ اگر ہم اس کو بھی دیکھیں تو یہ بھی ہماری طرف سے جو ہم مایوسی کی طرف جانا شروع ہو جاتے ہیں اس سے نکلنے کی ایک بہت اچھی حدیث ہے کہ اگر ہم دیکھیں تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی حکمت ہے اور بہتری ہے ہمارے لیے کہ اللہ تعالیٰ کو ہماری آواز پسند آ رہی ہے، یا اللہ تعالیٰ کو ہمارا گڑ گڑانا، اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرنا اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آتا ہے کہ وہ ہماری دعا کو وقتی طور پر قبول نہیں کرتا۔ قبول بے شک وہ کرتا ہے، لیکن وہ وقتی طور پر ہمیں اس کا رزلٹ نہیں نظر آ رہا ہوتا۔ تو بہتر یہی ہے اور ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم مایوسی کا شکار نہ ہوں، پھر بھی اللہ کی ذات سے ساری امیدیں وابستہ رکھیں۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے کہ بزنتی کی روایت ہے کہ جس کی سند انتہائی معتبر ہے۔ اس کا بیان ہے کہ میں نے امام علی رضا علیہ السلام سے عرض کیا کہ میں آپ پر قربان جاؤں، میں کئی سالوں سے حاجت کے لیے اللہ سے دعا مانگ مانگ کر تھک چکا ہوں، لیکن ابھی تک میری دعا قبول نہیں ہوئی، اس سے میرے دل میں شکوک پیدا ہو رہے ہیں۔ امام نے فرمایا، خبردار، شیطان کو اپنے اوپر مسلط نہ ہونے دو، وہ تمہیں خدا سے نا امید نہ کر پائے۔ اب اس چیز کو بھی دیکھیں کہ ہمارا دعا کا قبول نہ ہونا شیطان کا بھی ہتھیار ہے کہ شیطان ہمیں مایوسی کی طرف لے جاتا ہے، اور جبکہ ہم بھی اس چیز کو نہیں سمجھ پاتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کتنی بہتری رکھی ہے۔
تو اگر ہم ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھیں، مختصراً سی باتیں ہیں لیکن اگر ہم ان کو ذہن نشین کر لیں تو ہمارے لیے بہت آسانی ہو جاتی ہے، اور اس سمجھنے میں کہ اللہ پاک کی اس میں بھی کوئی حکمت ہے۔ امام علی علیہ السلام کے اس فرمان کے مطابق جو نہج البلاغہ میں ہے کہ میں نے اللہ کو پہچانا ارادوں کے ٹوٹ جانے سے، جب ہم اس طرح بھی جاتے ہیں تو ہمیں وقتی طور پر نہیں سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے کہ ہماری دعا کیوں قبول نہیں ہو رہی ہے، لیکن ہمیں اس کے ریزلٹس آفٹر ورڈس مل جاتے ہیں، اور جب ہمیں آفٹر ورڈس رزلٹ ملتے ہیں اور ہم غور و فکر اور تدبر سے کام لیتے ہیں تو ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ وہ اس ٹائم ہمارے لیے بہتر نہیں تھا لیکن اس ٹائم ہمارے لیے بہتری ہے۔ تو یہ بھی ایک وجہ ہے کہ باقی اس چیز کا ہمیں پورا یقین رکھنا چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے نا کہ مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا، تو وہ ذات ضرور قبول کرے گی۔ دیر ہو سکتی ہے، تاخیر ہو سکتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول نہ کرے۔ اسی کے ساتھ اپنے درس کا اختتام کرتے ہیں اور انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔